وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے خاص مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ بالکل ناظرین، میں آپ کو بتا دوں میری دائیں جانب جو نعت خواں تشریف فرما ہے ان کا نام ہے چاند بلالی اور ابصار۔ آپ کا استقبال ہے۔ ہم استقبال کریں گے محمد انتظار آپ کا اور ساتھ ہی ساتھ فرحان برکتی آپ کا۔ تو ثنا، آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں جی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا میں سب سے پہلے ہم مدعو کریں گے محمد انتظار کو کہ حمد سے آج کی بزم کا آغاز کریں۔ سب کا خالق ہے اللہ، حاکم رازق ہے اللہ، رحمت والا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کا خالق ہے اللہ، حاکم رازق ہے اللہ، رحمت والا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا، پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا، کون ہے وہ جس نے کہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا۔ پیٹ میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا، کون ہے وہ جس نے کہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا۔ نیل کے اندر رستہ بنا، نیل کے اندر رستہ بنا، لشکر موسیٰ پار کیا اور فرعون سمیٹ ابھالا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کا خالق ہے اللہ، حاکم رازق ہے اللہ، رحمت والا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلیوں میں چوباروں میں، صحرا میں گلزاروں میں، کلیوں میں چوباروں میں، صحرا میں گلزاروں میں، تو ہی نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں۔ کلیوں میں چوباروں میں، صحرا میں گلزاروں میں، تو ہی نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں۔ تیری مرضی ہو تو خدا، تیری مرضی ہو تو خدا، قدرت سے تیری مولا زہر بھی بن جاتا ہے دوا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کا خالق ہے اللہ، حاکم رازق ہے اللہ، رحمت والا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ نے رب سے ضد کی، مجھ کو اپنا چہرہ دکھا، موسیٰ نے رب سے ضد کی، مجھ کو اپنا چہرہ دکھا، دیکھ نہ پائے گا مجھ کو، غیب سے آئی پھر یہ صدا۔ موسیٰ نے رب سے ضد کی، مجھ کو اپنا چہرہ دکھا، دیکھ نہ پائے گا مجھ کو، غیب سے آئی پھر یہ صدا۔ جب حق جلوہ پار ہوا، جب حق جلوہ پار ہوا، ہوش پہ رگ موسیٰ کا گیا، بول تڑپ کر یہ موسیٰ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کیا بہت کہنے، خوب، سبحان اللہ، بہت عمدہ سبحان کلام اللہ۔ واقعی، اور اس رب کی تعریف کہ واقعی جس نے اس جہاں کو بنایا، زمین کہنے۔ بنائی، آسمان بنایا، اور اس کی حمد و ثنا تو بیان کرنی ہی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا وہ اپنی حمد و ثنا کے لیے ہی پیدا کیا، ایسا نہیں کہ عیش و آرام کے لیے پیدا کیا، بلکہ اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ تمام انسانیت کو، بلکہ اللہ نے جو 18,000 مخلوق پیدا کی، مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنا، اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں۔ لیکن ہم کتنی دور ہو چکے ان چیزوں سے کہ ہم وقت نماز کے لیے نہیں ہوتا اور باقی سب چیزوں کے لیے ہوتا۔ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اسی کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں؟ کیونکہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر سے، کس طریقے سے اللہ نے ان کو اپنی ایک بڑائی کبریائی دکھانے کا مقصد ہی تھا اللہ رب العزت کی، کہ اپنے نبی کو کیسے کیسے امتحان میں ڈالا اور پھر واپس بھی بلا لیا صحیح سلام۔ واقعی میں قاری صاحب انتظار کا بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میرے اللہ کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے، میرے اللہ کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی کہتا ہے کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ تو چلیں ناظرین، اسی کے ساتھ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور چاند بلالی کی جانب چلتے ہیں اور ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں۔ بنایا رب نے ہے دھنوان، بنایا رب نے ہے دھنوان، سفر کا باندھ لو پھر سامان، مدینہ دیکھ آؤ، مدینہ دیکھ آؤ۔ بنایا رب نے ہے دھنوان، سفر کا باندھ لو پھر سامان، مدینہ دیکھ آؤ، مدینہ دیکھ آؤ۔ جہاں کی دھرتی خلد سمان، جہاں پر بڑھتا ہے ایمان، مدینہ دیکھ آؤ، مدینہ دیکھ آؤ۔ کہ ہے عائشہ امی کا حجرہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم کا روزہ، ہے عائشہ امی کا حجرہ، سرکار دو عالم کا روزہ، کونین میں ہے جس کا چرچا، کیا رتبہ ہے اللہ اللہ، سبحان اللہ، کہ جہاں صدیق عمر دربان، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں صدیق عمر دربان، جہاں ہے نبیوں کے سلطان، مدینہ دیکھ آؤ، مدینہ دیکھ آؤ، مدینہ دیکھ آؤ۔ کہ جو شخص وہاں پر جاتا ہے وہ قسمت پر اتراتا ہے، جو شخص وہاں پر جاتا ہے وہ قسمت پر اتراتا ہے، ہر منظر اتنا بھاتا ہے آنکھوں میں چرا کر لاتا ہے، ہر منظر اتنا بھاتا ہے آنکھوں میں چرا کر لاتا ہے، کہ جہاں حسنین کے نانا جان، کیا کہنے، سبحان اللہ،
जहाँ हसनैन के नाना जान, जहाँ पर बद्र का है मैदान। क्या बात है। मदीना देख आओ, मदीना देख आओ। बनाया रब ने है धनवान, सफर का बांध लो फिर सामान। मदीना देख आओ, मदीना देख आओ, मदीना देख आओ। क्या कहने बिलाल, बहुत खूबसूरत चांद बिलाली आपने पढ़ा इस कलाम को, बहुत खूबसूरती से आपने इस कलाम को निभाया। वाकई में क्यों कारी साहब? नहीं बिल्कुल बहुत खूबसूरत। हम वैसे नाजरीन के लिए ऐसे ऐसे नात खां सना खां लेकर आते हैं कि जो कलाम के साथ साथ आवाज़ उनका तरन्नुम भी अच्छा होता है सना। तो इसी तरीके से एक सना खां और हमारे साथ मौजूद हैं, अब उनकी जानिब भी चलते हैं और एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं फरहान बरकती की आवाज़ में। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है। ये इबादत भी है, ये सादत भी है, ये इबादत भी है, ये सादत भी है। नात पढ़ने की आदत बड़ी चीज़ है, नात सुनने की आदत बड़ी चीज़ है। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर बकरी को लेकर गया शान से, लोग समझे कि बकरी गई जान से। शेर बकरी को लेकर गया शान से, लोग समझे कि बकरी गई जान से। मुस्तफ़ा की बदौलत अमा मिल गई, मुस्तफ़ा की बदौलत अमा मिल गई। प्यारे आका की ज़ियारत बड़ी चीज़ है, मेरे आका की ज़ियारत बड़ी चीज़ है। बहुत खूब। 400 साल से सांप बेताब था, 400 साल से सांप बेताब था, उसकी आँखों में बस एक ही ख्वाब था, उसकी आँखों में बस एक ही ख्वाब था। एक नजर देख लूं रूए बदरू दुजा, एक नजर देख लूं रूए बदरू दुजा। सांप के दिल की हसरत बड़ी चीज़ है, सांप के दिल की हसरत बड़ी चीज़ है। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकी बाजी लगा कर भी नाकाम हो, एक अदा छोड़ कर कैसे बेजाम हो, एक अदा छोड़ कर कैसे बेदाम हो। सिर्फ मिसवाक से जंग तो जीत ली, सिर्फ मिसवाक से जंग तो जीत ली। मेरे आका की सुन्नत बड़ी चीज़ है, मेरे आका की सुन्नत बड़ी चीज़ है। मुस्तफ़ा की खिलाफत बड़ी चीज़ है। नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ मैं, प्यारे आका की मिदहत बड़ी चीज़ है। आपका कलाम, आपका तरन्नुम बहुत खूबसूरत था
اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جنہوں نے کی، جو مشرک ہوا کرتے تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، جب انہوں نے حضور کی تعریف کی تو قرآن میں اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا تو ایک ایسا ہے، مثل اللہ تعالیٰ رب العزت نے خود یہ فرمایا کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا گویا اس نے مجھے اپنایا۔ یعنی اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ کی سنتوں سے محبت کریں گے، جس طریقے سے ایک شعر تھا کہ مسواک، واقعی مسواک ہم یہ بتانا چاہیں گے ناظرین کو سنا کہ مسواک ایسی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 70 بیماریوں سے دور رکھتی ہے، اور ہر نماز سے پہلے ہمیں مسواک کرنی چاہیے۔ کوئی بڑی بات نہیں، 1 منٹ 2 منٹ آرام سے سکون کے ساتھ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بالکل قاری صاحب، بہت ہی خوبصورت پیغام تھا ہماری ناظرین کے لیے آپ نے دیا، اور فرحان آپ کی کیا کہیں، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے، واقعی میں ہمارے ماحول کو تو آپ نے خوشنما بنا دیا۔ تو قاری صاحب اب اگلے ثناخواں کی جانب چلتے ہیں، بلکہ ہم کہیں اس پروگرام کے آخری ثناخواں کی جانب ہم چلتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں، بہت ہی خوبصورت سے دعا سنا رہی ہیں ابصار، آئیے سنتے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بہت خوب، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھے سے فریاد کرتے ہیں ہم، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تجھے سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بہت خوب۔ یہ زمین اور یہ آسمان کیا بات، تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا حرم، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بہت خوب، بہت خوب۔ بے قصو کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے قصو کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، واہ، آمین۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ واقعی میں قاری صاحب، ہم سبھی کی جو التجا ہے، ہمارے اذہان میں جو ساری باتیں ہیں، جو ایک انسان دعا مانگتا ہے، اس کلام کو جب بھی آپ سنتے ہیں یا کوئی بھی سنتا ہے تو ایک جذباتی ہو جاتا ہے، ایک ایموشنل ہم ہو جاتے ہیں اس کلام کو سن کر، کیونکہ ایک دعائیہ کلام ہے، ہم سبھی کی جانب سے یہ ایک دعا ہے۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, बेशक और अल्लाह हम सभी की जायज़ तमन्ना, हम सभी की जो भी ख्वाहिश है जो जायज़ है, अल्लाह कबूल फरमाए क़ारी साहब। वाकई से ही कहा आपने, क्योंकि जज्बाती होना लाजमी है। अल्लाह ने इंसान के अंदर सना दोनों जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गुनाह की एक ताकत है कि गुनाह करता है, लेकिन तौबा की भी उसके अंदर ताकत होती है, और अल्लाह ताला ये हर किसी को अता भी करते हैं अगर इंसान दिल से चाहे, अल्लाह से तौबा करे, और करम ही करम फिर उसका इंसान के ऊपर होता है। बिल्कुल क़ारी साहब, सही फरमाया। इस खूबसूरत दुआ के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं क़ारी साहब। जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आप लोगों ने महफ़िल सजाई थी, और नाज़रीन उम्मीद है कि ये महफ़िल, ये हम जो आपके लिए हमेशा सजाते हैं खूबसूरत सी महफ़िल, वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम आपके लिए ये महफ़िल सजाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हम सभी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।